السلام علیکم، میں ہوں عائشہ اور آج میں آپ سے کچھ اور نہیں کہوں گی. دو باتیں، دو انسیڈنٹس، اور وہ ایسے انسیڈنٹس ہیں جن کو سن کے، جن کے بارے میں بات کر کے میری اپنی روح کانپ رہی ہے. فرینکلی پہلا انسیڈنٹ جو ہوا ہے فیصل آباد میں، خاص طور پہ مسیحی برادری کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گی. میں بگاہے ہمیشہ کوشش کر کے آواز اٹھاتی ہوں ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہے. اور ہمارے سوشل میڈیا کے اس پاور ٹول کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس کو پازیٹیو یا مثبت باتوں کے لیے استعمال نہ کریں. جو فیصل آباد میں ہوا، جس طرح سے گرجا گھروں کو جلایا گیا، توڑا گیا، ان میں ایگریشن دکھائی گئی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پاگل قوم کی نشانی ہے. ہم لوگ اپنے ساتھ رہنے والے ان بہن بھائیوں کو، اہل کتاب بہن بھائیوں کو، انسانوں کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے وہ ہمارے دشمن ہیں. انڈیا میں جو ہوتا ہے، انڈیا میں جو دکھایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، آپ اس سے بلکہ اس جیسا، اس سے بدتر سلوک کر رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہر چیز میں اس ملک کے پرچم کے سائے تلے ایک ہے. کہ ملک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا تھا، اس میں تمام ان لوگوں کے لیے جگہ تھی، ہمارے قائد کی سپیچز میں، ہمارے قائد کے جو آئیڈیالوجی میں، کہ وہ تمام لوگ جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی، اپنا مذہب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ ہمارے اس پرچم کے سائے تلے آ جائیں. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے مسیحی بھائیوں کے گھروں پر اٹیک کیا گیا، کتنے کرسچن بائبلز جو اہل کتاب ہیں، ہمارے جو کتاب ہمارے رب نے کہا ہے کہ ہمارے کتابوں میں ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، قرآن، تورات، زبور، بائبل. کدھر کھڑے ہیں ہم پوری دنیا میں جو ہمارے نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں پیسفلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور دنیا سنتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہیں سنتی. ہماری پٹیشنز کے اوپر بہت سارے ممالک میں اس چیز کے اوپر بین لگایا جا چکا ہے اور باقی ممالک میں بھی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بڑے پلیٹ فارمز پہ بات ہوتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ اب لوگ کیا کامنٹ کر رہے ہیں اس چیز کے نیچے. قرآن کے لیے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بائبل کے لیے ہر کوئی. آپ نے دیکھا ہے کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر، جتنے ٹک ٹاکرز ہیں، کسی ایک نے بھی بات کی ہو اس بارے میں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. کسی انسان، خواہ جانور، کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا ہمارے مذہب میں بالکل جائز نہیں ہے. وی کانٹ ڈو دس. اور ہم نے ہر حد کو کراس کر لیا ہے اب، مطلب اس چیز میں کہ ہم اپنی حیوانیت کو اٹھا کر پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کون سا مودی سے اب بہتر ہیں، ہم اس جیسے بلکہ اس سے ہی گرے ہوئے ہیں. کیوں؟ پہلے تو اس قانون میں بہت بڑا سکم ہے کہ کسی کو بھی بغیر ثبوت کے الزام لگایا جائے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا ایک پراپر اس کی ججمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر گواہان کی گواہی لی جاتی ہے. اس کے بعد بھی یہ جو ایکشن کیا گیا ہے یہ کسی صورت الاؤڈ نہیں ہے. آپ کا مذہب، آپ کا قانون اس چیز کو اجازت نہیں دیتا. لوگ سوال کریں جی قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں تھے؟ سوال کا جواب دیجئے، موب مینٹالٹی کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا. اور کوئی کیوں لڑے گا؟ آپ کو اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کرنی ہوگی. آپ کے نبی نے کوڑا پھینکنے والی عورت کو کتنے سال برداشت کیا؟ وہ پھینکتی رہی، وہ چپ رہے، وہ پھینکتی رہی، وہ چپ رہے. اور جس دن اس نے نہیں پھینکا کوڑا، اس دن وہ چلے گئے اوپر بیمار پرسی کرنے کے لیے. کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ وہ آپ کے میرے لیے سبق تھا کہ بھائی برداشت کرو، ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں، برداشت کریں. لوگوں پہ جھوٹے الزام مت لگائیں. خدا را ہم اپنی موت کو، اپنی حیات کو، اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں. اسی سے جڑتا ہوا دوسرا قصہ، دل چیر کے پھٹ گیا ہے اس پیر نے اس بچی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے. اگر وہ بے غیرت کا بچہ اپنے کمرے میں، معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن وہ ایک بہت گھٹیا انسان ہے. اس کی جیل میں، اس کے گھر میں 3 بچیاں قید میں تھیں. ایک کو اس نے ریپ کیا، سوڈومائز کیا اور پھر اپنے گند کو ڈھکنے کے لیے اسے تڑپتا ہوا، مرتا ہوا چھوڑ دیا. فاطمہ کی ایسی کتنی بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. بھائی
ان پیروں کو کس نے, ان وڈیروں کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیل میں قید کریں, کھانا نہ دیں, اپنی ملازمت پہ رکھیں, انہیں اپنے کمرے میں سلائیں, جب وہ کانوں پہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر سوتے ہیں اور وہ بچی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, وہ بے حس, مطلب میں حیوان نہیں کہوں گی, حیوان ہم سے بہتر ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کیونکہ ہم ان کا نام اب بے شرمی سے استعمال کرتے ہیں کہ ہم حیوان ہو گئے ہیں. اس پیر کو ایک مثال بنا دینا چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو چھوٹے بچوں پہ یہ ظلم کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ملازموں کو غیر انسانی طریقے سے, ایسے تو کوئی پالتو جانور کے ساتھ نہیں کرتا, زمین پہ بٹھا دیتے ہیں یا ان کو کھانا نہیں دیتے یا ان کو جلایا جاتا ہے. ابھی یہ پیچھے جج صاحبان, ایک جج صاحب کی بیگم صاحبہ نے جو ظلم ڈھایا ہے ایک بچی کے اوپر, وہی نہیں بھولا ہمیں. تو ابھی آپ پیر صاحب نکل آئے ہیں جنہوں نے ریپ کیا ہے, اسے فزیکلی اسالٹ کیا ہے, اس کو مارا ہے اور اس کا یہ حشر کیا ہے کہ وہ بچی تڑپ تڑپ کے مر گئی ہے. اور کوئی بڑا ایکٹر, کوئی بڑا انفلوئنسر, کوئی بڑا آدمی نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچیں. جن لوگوں کو آپ ٹک ٹاک پہ فالو کرتے ہیں, جن لوگوں کو آپ انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں, جن کی ویڈیوز آپ لائک کرتے ہیں, جس کانٹینٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں, اسے دیکھیں کہ اس میں انسانیت کتنی ہے. کیا وہ واقعی انسان ہے؟ اس کے پلے کیا ہے؟ بھائی آپ کہاں کھڑے ہیں ان پیروں کو؟ یہ گدی نشین تھے پیر, جس نے ایک بچی کے ساتھ, پتہ نہیں کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا. اس کو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا, اس کی بے غیرتی دیکھیں کہ وہ پورے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور بیٹھ کے کہہ رہا ہے دیکھیں جی میں نے پرووائڈ کی ہے اپنے بیڈ روم کی فوٹیج. آپ سے کوئی پوچھے آپ نے اپنے بیڈ روم میں کیمرہ کیوں لگایا ہے بھائی؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ یہ کیا ریڈ فلیگ نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ بچی وہاں کیوں تڑپ رہی تھی؟ ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ آپ ویڈیو میں دیکھیں, وہ جس طرح سے گھسیٹ کے اس بچی کو اٹھاتا ہے, وہ اس کو انسان نہیں سمجھتا, اسے پتا ہے اس نے کیا کیا ہے. اس انسان کو باقاعدہ ایک مثال بنا دیں. اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, اگر آپ لوگ اس کو سوائپ اپ کر دیں گے, اس کو بھی, فیصل آباد والے انسیڈنٹ کو بھی جو مسیحی برادری کے ساتھ ہوا ہے, ہم خاموش رہیں گے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے اس ملک میں ایگزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انسان ہیں, خدا را ہوش کیجئے. یہ کل کو آپ کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی اٹھ کے آئے گا, اس کو اغوا کر کے لے جائے گا, کیا کر لیں گے آپ بتائیں؟ پولیس بھی کچھ نہیں کہے گی, اس کے بھی ہاتھ بندے ہیں. کسی بڑے پولیٹیشین کا فون آ جائے گا, اس کا کوئی یار دوست ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اور آپ خاموش رہیں گے. کیا آپ خاموش رہیں گے؟ میرا سوال ہے آپ سے, جواب مت دینا بھولیے گا پلیز. کیا آپ جو ڈفرینٹ شہروں میں ویجلز ہو رہی ہیں اس وقت کرسچن بہن بھائیوں کی, جو احتجاج پروٹیسٹ خاموشی کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس میں شامل ہوئے؟ میں ہوئی ہوں کراچی میں. آئی واز ہیئر, یہاں ویجل ہوئی, 3 تلوار یا 2 تلوار پہ میں گئی تھی. آئی واز دیئر. کیا آپ گئے؟ کیا آپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک لفظ اس بارے میں لکھا؟ قرآن آپ کو کلیئرلی بتاتا ہے کہ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ. ایسا جیسے اپنے بھائی کے ساتھ کرنے, تو اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے, انہیں مرتا دیکھیں گے, بولیں گے نہیں. ان بچیوں کے ساتھ جو بول نہیں سکتی اور ان کے ماں باپ جو ان کی رسائی عدالتوں تک نہیں ہے, ان بڑے لوگوں تک نہیں ہے, کیا ان کے لیے آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ کیا ہم صرف مزے لینے کے لیے, چسکے لینے کے لیے ویڈیوز دیکھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے؟ کیا ہم مر چکے, قیامت آنی ہے اور ہم نے قبروں میں جانا ہے, اور اگر آپ نے نہیں آواز اٹھائی تو اس کا خون, اس بچی کا, ان لوگوں کا جن کے گھر تباہ ہوئے, جو مارے گئے, ان گرجا گھروں کا جو نقصان ہوا ہے, اس کے ذمہ دار آپ لوگ. میں ہوں. ہم بولے نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا جو ہماری طاقت میں تھا. خدا را اٹھ جائیں, بولیں, کچھ کریں, کوئی آواز کریں. یہ نہیں جو کیا ہے, پلیز یہ نہیں. ڈو سم تھنگ ویلیوبل, جس سے پتہ چلے کہ آپ ایز اے قوم زندہ ہیں. میں نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے.